Here. Okay. So when you talk about sifat, they are of Allah's characteristics. They're not divisible. You cannot take the hand away from the face. They are all part of Allah. Okay? Part? Yes. You have just heard the statement of claim of this Sheikh Uthman ibn Farooq talking about the parts of Allah, face, hands, but they are not like humans. He's talking about that, and they cannot be separated. So in his statement itself, there is a contradiction. If there are parts, face, hands, and he is calling them parts, he cannot then describe them as characteristics or attributes because he called them parts. And when Allah has parts, and those are body parts, but not like human, then there is a contradiction. Because Allah Himself in Quran 19:17 is talking about that His spirit is taking a form of man, taking a form of human. He's talking about His spirit, and whenever we talk about our spirit, that means we are talking about ourselves. For example, Sheikh Uthman ibn Farooq, if he may says that his spirit is entering into the room of his wife, that means he himself is entering in the room of his wife, nobody else. No one else is entering in the room of his wife, he himself is entering. When we talk about our soul, our spirit, my spirit, that means we are talking about ourselves. So in the same way, when Allah is talking about His spirit is becoming man, a perfect man according to Quran 19:17, that means Allah Himself is taking a form of man, is taking a form of human. So there is a great contradiction. This Mullah Sheikh Uthman ibn Farooq accepted that Allah has parts, and then he tried to cover it up while saying that those body parts are not like human body parts. So there is a great contradiction, and Muslims, they need to solve this contradiction. Otherwise, they need to accept that God can take a form of human. And when they are going to accept that, they need to come to the Lord Jesus Christ. جی آپ نے ابھی بیان سنا ہے یہ شیخ عثمان ابن فاروق کا، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے باڈی پارٹس ہیں، حصے ہیں، جیسے چہرہ ہے، منہ ہے، ہاتھ ہیں، لیکن آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے، ان کے حصے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پارٹس ہیں لیکن ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے، اور اس نے کوشش کی ہے یہ بیان دے کے کہ اللہ کے پارٹس ہیں، اس کو پھر اس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ہاتھ انسانوں جیسے نہیں ہے، وہ منہ انسانوں جیسا نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ پارٹس ہیں۔ پارٹس کیا ہوتے ہیں، حصے کیا ہوتے ہیں، اور پھر اس نے اس کو کوشش کی ہے ڈسکرائب کرنے کی جیسے یہ کوئی صفات ہوتی ہیں۔ جب آپ نے پارٹس کہہ دیا
کہ اللہ کا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، تو اس کے بعد آپ ان کو صفات نہیں کہہ سکتے، کریکٹرسٹکس نہیں کہہ سکتے. آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ ان کا کوئی جسمانی وجود ہے. تو یہ تضاد ہے، بہت بڑا اختلاف پیدا کر دیا ہے یہ بیان دے کے شیخ عثمان ابن فاروق نے کہ اللہ کے حصے ہیں، پارٹس ہیں، لیکن وہ الگ نہیں ہو سکتے. جب پارٹس ایکسیپٹ کر لیا، اللہ کے حصے ہیں ایکسیپٹ کر لیا، تو اس کا مطلب اللہ کا جسمانی وجود ہے. پھر آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ یا تو پھر اس اختلاف کو قرآن بڑا واضح کر دیتا ہے. قرآن 19:17 میں، قرآن چیپٹر 19 ورس 17 میں، جہاں پہ اللہ اپنی روح کا ذکر کر رہا ہے. اس کو میں آپ کو اردو میں دکھاتا ہوں، زیادہ بہتر ہے. اردو کی ٹرانسلیشن بھی ہے اس میں. اللہ اپنی روح کا ذکر کر رہا ہے، بریکٹ میں انہوں نے جبرائیل ڈالا ہے جو جھوٹ ہے، زیادتی ہے. اللہ کے قرآن کو یہ اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں بیچ میں جبرائیل لکھ کے. اللہ اپنی روح کی بات کر رہا ہے کہ وہ مرد بنا ہے، پورا آدمی بنا ہے. عربی میں بھی روح کا لفظ ہے، کسی فرشتے کا لفظ نہیں ہے. تو جب اللہ اپنی بات کر رہا ہے، اپنی روح کی بات کر رہا ہے، تو میرا آپ سے سوال ہے، آپ جتنے بھی اپنے بارے میں جب کہتے ہیں میری روح میری جان، ہماری روح ہماری جان، تو وہ آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری روح، اپنی روح، ہماری روح، تو اس کا مطلب اللہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے. یعنی اللہ خود مرد بن رہا ہے، اللہ خود انسان بن رہا ہے، اللہ خود آدمی بن رہا ہے. تو یہ اختلاف اور کنٹرڈکشن بن جاتی ہے شیخ عثمان کے بیان کے ساتھ کہ اللہ کے پارٹس تو ہیں لیکن وہ صرف صفاتی ہیں، جسمانی نہیں ہیں، جبکہ اللہ قرآن 19:17 کے مطابق خود مرد بن کے آ رہا ہے. شیخ عثمان کو سمجھانے کے لیے اگر شیخ عثمان یہ کہے کہ میری جان یا میری روح میری بیوی کے کمرے میں، یعنی شیخ عثمان ابن فاروق کہے کہ وہ اس کی روح اس کی بیوی کے کمرے میں داخل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور اس کی بیوی کے کمرے میں داخل ہو گیا. وہ اپنی ہی بات کر رہا ہے کہ وہ خود اس کمرے میں داخل ہوا. یہ مثال اس کے مزاج کے مطابق میں نے اس کو دی ہے، کیونکہ اس مثال کو پھر وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھے گا. تو یہ اختلاف ہے، بہت بڑا اختلاف ہے. اس اختلاف کو اسلام حل نہیں کر سکتا. ہاں، ایک صورت ہے، یا تو پھر یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ اگر انسان بھی نہیں ہے اور اس کے باڈی پارٹس بھی ہیں، تو یہ اقرار کر لیں کہ اللہ جو ہے وہ بت ہے اور اس کے باڈی پارٹس الگ نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے بڑی اچھی گلو ایلفی اور سمد بانڈ کے ساتھ اللہ کے باڈی پارٹس کو جوڑا گیا ہے. تو یا تو پھر یہ تسلیم کر لیں اللہ بت ہے، یا ان کے پاس ایک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ یہ سچے اور زندہ خدا پر ایمان لے آئیں اور اس کے انسانی ظہور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں اور نجات پائیں، اس سے انکار نہ کریں. اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے. آمین.